عمران خان صاحب کی حکومت کو گرے ہوئے اب لگ بھگ 4 سال ہونے والے، تو 4 سال بعد اگر آپ نے ایسی کہانیاں سنانی ہے یا یہ چیزیں کرنی ہے تو جا کے عمران خان سے آپ معافی مانگ لیں. آج بھی اس کی نجی زندگی، آج بھی اس کی اہلیہ، آج بھی اس کا خاندان، اسی کو نشانہ بنا کے آپ راضی ہیں. پاکستان اس طرح آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. اس گھٹیا اور گندی سوچ نے پاکستان کو آج تک آگے بڑھنے نہیں دیا، اور پاکستان کے میڈیا نے اس کے اندر ایک سہولت کار کا رول پلے کیا ہے. کس قسم کا فرنٹ پیج انہوں نے چھاپا ہے، کتنی سپیس دے دی ہے. یہ اکیلی خبر تو نہیں ہے بین الاقوامی سطح کے اوپر جو آئی ہوئی ہے. عمران خان کے خلاف آپ کا بغض اس لیول تک چلا گیا کہ آپ پیسہ، عزت، سب کچھ داؤ لگانے پر تیار ہیں صرف عمران خان کو نیچا دکھانے کے لیے. بہت سارے لوگوں کے بارے میں بہت ساری چیزیں آئی ہیں، لیکن عمران خان کے بارے میں کیا آیا کہ صہیونیت عمران خان کو پسند نہیں کرتی. اور ساری زندگی عمران خان پہ الزامات کیا لگایا؟ جی یہودی ایجنٹ ہے، صہیونیوں کا ایجنٹ ہے، یہ کہتے تھے ان کو. جی اسرائیلی ایجنٹ ہے، یہ بھی کہتے تھے عمران خان کو. تو جناب اب وہ اندر سے پتا چل رہا ہے، جو ای میلز لیک ہوئی ان کے اندر سے، کہ جناب عمران خان تو بہت پکا مسلمان ہے. عمران خان تو بڑا مضبوط آدمی ہے، جھکنے والا آدمی نہیں ہے بلکہ خطرناک آدمی ہے. تو پھر اب آپ کو سمجھ جانا چاہیے نا کہ عمران خان کے رجیم چینج آپریشن کے پیچھے جو بنیادی سوچ ہے وہ کیا ہے. وہ تو باجوہ کا ایکسٹینشن والا معاملہ تھا، اور یہ ساری چیزیں جڑ گئی آپس میں، تو رل مل کے انہوں نے عمران خان کو رستے سے ہٹا دیا. اس کے اوپر کسی نے کوئی آرٹیکل نہیں چھاپا، اس کے اوپر کسی نے کوئی ٹرانسمیشن نہیں کی، اس کے اوپر کسی نے کوئی بلیٹن پورا نہیں کھینچا، اس کے اوپر فرنٹ پیج کے اوپر بڑی بڑی سٹوریز نہیں چھپی. حالانکہ یہ بہت بڑی سٹوری ہے. بڑے لمبے عرصے سے عمران خان صاحب کے اوپر بڑے بڑے ایلیگیشنز لگ رہے تھے. اتنی زبردست قسم کی چیز آئی ہے، دنیا بھر کے انٹرنیشنل میڈیا پہ آ رہی ہے. پاکستان کا میڈیا چپ ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں. عاصم منیر صاحب کے تاحیات استثناء پہ عالمی میڈیا بہت کچھ کہہ رہا ہے، اس پہ کسی نے کوئی بات ہی نہیں کی. اور باقاعدہ اس کے اوپر اکانومسٹ کی رپورٹ کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے اوپر جو رپورٹ چھپی ہے عمران خان اور بشرا بی بی سے متعلق، اس پر وہ معافی مانگیں ورنہ قانونی کاروائی کریں گے. ایک تو یہ تحریک انصاف کہہ رہی ہے، دوسری طرف وکیلوں نے وہاں پہ کام شروع کر بھی دیا ہے. پچھلے سال کی رپورٹ تھی، یاد رکھیے گا، اب چھاپی گئی ہے، یاد رکھیے گا، صرف توجہ ہٹانے کے لیے. لیکن توجہ ہٹنی نہیں چاہیے، توجہ رہنی چاہیے اصل مسئلے کی طرف. اور اصل مسئلہ کیا ہے؟ یہاں پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑا شاندار قسم کا پیپر جاری کیا ہے، اور اس میں بہت سارے اہم سوالات پوچھے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر سے. یہ سوالات آپ کو پڑھ کے سنانا بہت ضروری ہے، اس کے اوپر انہوں نے بڑی محنت کی ہے. دیکھیں عمران خان کی جو 2 بڑی طاقتیں ہیں نا، جو عمران خان صاحب کو دیکھیں، اللہ رب العزت کی طاقت سب سے بڑی ہے، وہی رستے نکالتا ہے، وہی لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت ڈالتا ہے. تو 2 چیزوں نے عمران خان کے لیے بہت کام کیا، ایک سوشل میڈیا، 2 اوورسیز پاکستانی. یہ 2 فیکٹرز اسٹیبلشمنٹ کو چپتے رہے، اور ان 2 فیکٹرز نے بڑی کامیابی سے عمران خان کا دفاع کیا. اب جو سوشل میڈیا ہے اس کا استعمال پاکستان تحریک انصاف سے بہتر کسی نے نہیں کیا. آفیشیل کی میں بات کر رہا ہوں. وہ تو سوشل میڈیا میں تو ہر طرح کے لوگ آ جاتے ہیں. پی ٹی آئی اتنی بڑی جماعت بن گئی ہے، سارے لوگ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں، تو ہر طرح کے لوگ وہاں پہ ہیں. کسی کی زبان اچھی ہے، کسی کی نہیں اچھی، کسی کی سوچ اچھی ہے، کسی کی نہیں اچھی، لیکن وہ سارے سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن یہاں جو پاکستان تحریک انصاف کا آفیشیل سوشل میڈیا ہے اس نے بڑی ذمہ داری کا ہمیشہ ثبوت دیا. انہوں نے سوالات جو اٹھائے وہ بڑے چپتے ہوئے سوال ہیں. انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں کوئی ایسی قانون سازی نہیں ہوگی جس سے کسی کو استثناء حاصل ہو. ایسا دروازہ نہیں چھوڑا جائے گا کہ وہ یہاں ظلم کرے اور اس کا احتساب نہ ہو. یہ سہیل آفریدی نے کہا. اگر عدالت میں اور قانون اور انصاف کے مطابق ہوتا تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ عمران خان صاحب کو تو پچھلے سال اگست میں، ستمبر میں باہر آ جانا چاہیے تھا، بلکہ اس سے پہلے باہر آ جانا چاہیے تھا جب ان کے سارے کیسز ختم ہو گئے تھے. لیکن پھر بھی وہ باہر نہیں آئے. تو اسٹیبلشمنٹ نے اگر یہ فیصلہ کر لیا کہ مزید گند نہیں ڈالنا تو پھر تو عمران خان صاحب باہر آ سکتے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کا بوجھ اٹھا پائے گی؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. وہ ڈرتے بھی بہت ہیں، اسپیشلی پاکستان کی جو فوجی قیادت ہے، جنرل عاصم منیر، ان کے بارے میں ایک ٹاؤٹ نے ابھی کلیم کیا، اور وہ کلیم ابھی تک واپس نہیں ہوا، کہ عاصم منیر سخت نفرت کرتے ہیں عمران خان سے، کیونکہ فوجی قیادت کا لفظ استعمال کیا تو وہ تو عاصم منیر ہی ہے نا. آرمی چیف تو عاصم منیر ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر ہے، فوجی قیادت وہی ہے. تو ان کے بارے میں لفظ استعمال کیا کہ وہ عمران خان سے شدید نفرت کرتے ہیں. تو کوئی تردید نہیں آئی ابھی تک دونوں طرف سے، نہ تو ٹاؤٹس کی جانب سے آئی اور نہ جن کے ٹاؤٹس ہیں ان کی جانب سے آئی. بہرحال مخصوص نشستیں چھیننے کا سلسلہ جو ہے وہ سپیڈ جاری ہے. پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے
मखसूस नशिस्तें छीन ली जाएं। अब इसके लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जज मिलकर जोर लगा रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि केस जो है वो मखसूस नशिस्तें मांगने वाली पार्टियां नहीं लड़ रही, वो जजेस लड़ रहे हैं, जो फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आया था। लेकिन अगर ये फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुआ तो आप देखिएगा घंटों के अंदर अमल दरामद हो जाएगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फौरी तौर पे अमल दरामद कर देगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी कामयाबी जो है वो इसी बात में समझ रही है कि जितना इसको लंबा किया जाए केस को, जितना अदलिया को बेनकाब किया जाए, जितना इस नाइंसाफी को सारी दुनिया के सामने रखा जाए, बस यही अब एक कामयाबी है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को लगता है कि ये सीटें भी मखसूस नशिस्तें पीएमएलएन को देनी चाहिए। इससे उन्हें लगता है कि उनका काम बन जाएगा या मसला हल हो जाएगा जो उनके साथ दरपेश है गुज़िश्ता 3 सालों से। तो देखें ना, मसला तो हल नहीं हो रहा। एस्टेब्लिशमेंट को पहले लगा इमरान खान को निकालेंगे मसला हल हो जाएगा, नहीं हुआ। फिर उन्हें लगा कि एहतजाज को कुचल देंगे मसला हल हो जाएगा, नहीं हुआ। फिर उन्हें लगा कि पीडीएम को लाकर बैठा देंगे मसला हल हो जाएगा, नहीं हुआ। फिर उन्हें लगा इमरान खान को जेल में डाल देंगे तो मसला हल हो जाएगा, नहीं हुआ। फिर उन्हें लगा कि धांधली करवाकर इलेक्शन से कबल मसला हल हो जाएगा, यानी इलेक्शन के कबल उन्होंने इतनी धांधली की कि लोगों को इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिया, मसला हल नहीं हुआ। उन्हें लगा कि इंतखाबी निशान छीन लेंगे मसला हल हो जाएगा, नहीं हुआ। फॉर्म 47 बनाकर उन्हें लगा कि मसला हल हो जाएगा, नहीं हुआ। अगवा से, जबर से, तशद्दुद से, इंसानों की जबरी गुमशुदगियों से और अगवा बराए बयान से उन्हें लगा कि मसला हल हो जाएगा, नहीं हुआ। फिर उन्होंने इद्दत और साइफर जैसे घटिया केसेस बनाए, उन्हें लगा कि अब मसला हल हो जाएगा, मसला हल नहीं हुआ। इमरान खान की बीवी और बहनों को गिरफ्तार करने से मसला हल हो जाएगा, नहीं हुआ। इमरान खान पे जेल में बदतरीन हालात पैदा कर दिए गए, उन्हें बंद कर दिया गया, छोटे से सेल में बिजली बंद कर दी गई, बहुत परेशान किया गया, सहूलियात ले ली गई। उन्हें लगा मसला हल हो जाएगा, मसला हल नहीं हुआ। एस्टेब्लिशमेंट को यह लगा कि एक्सटेंशन मिल जाए आर्मी चीफ को तो मसला हल हो जाएगा, फिर भी नहीं हुआ। 26वीं आईनी तरमीम आने से मसला हल हो जाएगा, मसला फिर भी हल नहीं हुआ। आईनी बेंच बनाकर मर्जी के जजेस लाकर उनका मसला हल हो जाएगा, मसला फिर भी हल नहीं हुआ। अब मखसूस नशिस्तें लेकर 27वीं आईनी तरमीम करेंगे तो मसला हल हो जाएगा, ये मसला हल ही नहीं होना, क्योंकि आप ये मसला हल कर ही नहीं सकते। ये मसला आपका 70 साल से हल नहीं हो रहा और इस वक्त इस मसले का हल पाकिस्तानी अवाम ने ढूंढ लिया है। और इस मसले का एक ही हल है कि अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए, अवामी मुंतखब हुकूमत आए और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट नौकरी करे जिस काम के लिए उन्हें तनख्वाह मिलती है, बस ये मसला हल हो जाएगा। जंग हमेशा बाहर वालों से होती है। मेरा तमाम पार्टी और सोशल मीडिया को पैगाम है कि अपनी तनकीद का निशाना अपने लोगों को ना बनाए, इससे हमारे बयानिए को नुकसान होता है। हमें सारी तवज्जो फस्ताई कुव्वतों के खिलाफ मरकूज रखनी चाहिए ताकि इस अंधेरी रात का जल्द से जल्द खात्मा हो सके। मेरा तहरीक इंसाफ के लिए खुसूसी पैगाम है कि जमात में किसी को भी कुर्बानी देने से नहीं घबराना चाहिए। अगर मुझ समेत सैकड़ों कारकुनान और लीडरशिप जेलों से नहीं घबराई तो आप लोगों को भी नहीं घबराना चाहिए। पार्टी ओहदेदारान को फैसला करना होगा कि वो अपनी जिम्मेदारियों से ओहदा बरा होने को तैयार है या नहीं।